قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر کے فرماتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، آسمان دنیا پہ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین علیہ السلام آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ فلاں آدمی سے پیار کرتا ہے لہذا سارے اس سے محبت کرو۔ صالحین کا پیار دین کا بہت بڑا حسن ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، کتب احادیث میں ایک پورا باب ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا، پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی بڑے بعض چیزوں سے آوازان ہیں، ان کی طبیعتیں ویسے ہی بڑی تلخ ہیں، بڑی ترش ہیں، وہ ویسے ہی ذرا دنیا سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرنا، سوسائٹی کے اندر بری سوچوں کا فروغ دینا اپنے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ محبت بھی اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی کی عداوت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، پھر اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، محدثین، مفسرین، رب تعالیٰ کے یہ سارے بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی۔ اپنی جتنی صلاحیتیں اللہ نے انہیں دی تھیں وہ ساری دین کے لیے انہوں نے خرچ کی۔ ان لوگوں نے اپنے اوقات سارے دین کو دے دیے، مالی وسائل جتنے ان کے پاس موجود تھے وہ سارے انہوں نے دین کو دیے۔ تبلیغ دین، اشاعت دین، ترویج دین، تشریحات دین، کتاب و سنت کے ابلاغ کے لیے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کے وہ کام کیا۔ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اس دین میں وہ جو مخلص لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں جد و جہد کی تھی، یہ ان کی برکت ہے کہ دین کی تعلیمات اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور رب کریم تو ساری مخلوق سے ہی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور رب کریم کی یہ بھی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رضا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا اس سے لوگ بھی محبت کریں۔ بہو جانا چاہ رہی تھی میکے، اس نے اپنے شوہر سے یا اپنی ساس سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ تب ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹا گھر آیا تو اماں کہتی ہے کہ پتر دیکھ، بیٹا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، تو اماں اس کو اس کی ذہن سازی کرتی ہے، کہتی بیٹا دیکھ تو ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، باپ کے پاس رہتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس رہتا ہے، تو بیچاری اگر 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد تقاضا کرتی ہے تو اس کا بھی تو دل کرتا ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے۔ اب بچہ نرم ہوتا ہے،
وہ شوق سے گاڑی نکالتا ہے، شوق سے چھوڑنے جاتا ہے، اس کے دل میں محبت فروغ پکڑ گئی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کیا بہو نے کہ مجھے جانا ہے میکے، تو ساس صاحبہ نے شام کو اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی طریقہ تو نہیں نا روز جانے کا، اور جب یہ وہاں سے ہو کے آتی ہے تو اس کا لہجہ ٹھیک نہیں رہتا، پھر یہ اس کو غلط مشورے ملتے ہیں، تو پہلے تو وہ صاحب ویسے ہی لڑائی شروع کر دیں گے کہ جانا ہی نہیں، اور جب بات بڑی بڑھے گی تو وہ جائیں گے تو ساتھ یہ کہیں گے کہ جاؤں گا ضرور ہے پر دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا، میں نے اندر کیوں کہ یہ بھی کسی نے پیچھے سے اس کو بھرا ہے۔ آپ کسی بندے کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں بھی، ہمارے تمام جگہوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، ختم ہو گئی بات۔ او خدا کے بندو سمجھو، یہ ولی تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ولی ہی تھے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے دفاع کے لیے، احادیث کی حرمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو میدانوں میں نکلا کرتے تھے انہیں ولی کہا جاتا تھا۔ ولی کا معنی اللہ کا دوست، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دو لوگ رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نیک بندوں کا پیار۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے، خواجہ حسن بصری کا قول۔ خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد ہیں، فیض یاب ہونے والے ہیں صحابہ سے، بڑی باریک بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، برے لوگوں کی باتیں نہ سننا۔ اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے لوگوں کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیں گے۔ تمہاری فکر میں، تمہارے ذہن میں وہ اچھے لوگوں کے خلاف چیزیں بھر دیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ تو بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے آپ تو اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر اچھے جذبات، یہ ہمارے پاس ہیں داتا علی حجویری، ان کے مزار شریف پہ حاضری دیں۔ دیکھیں غلط کام جہاں ہوتا ہو، غلط کام کو روکا جاتا ہے، اصل چیز کو بدل نہیں دیا جاتا۔ داتا صاحب محسن ہیں اس امت کے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب تو وہ ہیں کہ امت ساری کے مخدوم ہے، ساری امت کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المعجوب آپ پڑھیں تو سطر سطر روشنی، جگہ جگہ آپ کے لیے خیر، تعلیمات۔ داتا صاحب نے دین کا کام کیا، ڈیوٹی کی۔ عرس شریف پہ تو میں بھی نہیں جا پاتا، رش بڑا ہوتا ہے، خرافات بھی بعض جگہ پہ بڑی ہوتی ہیں، بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو قطعاً نہیں ہونے چاہیے اور ان کی ہر فورم پہ مذمت ہونی چاہیے، پر ہمیں داتا صاحب کی حاضری تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں تو کوشش چلیں عرس سے پہلے یا عرس کے بعد، میری اپیل ہے ضرور جائیے گا، اور جا کے نا تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص دل کے